دین کا اصل لینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب تک بنیاد نہیں نا بندہ جانتا، اس وقت یہ اپنی سمجھوں میں جو بات بناتا ہے نا، وہ اس لیے درست نہیں ہوتی کہ جب بھی کوئی ہم نے بات کرنی ہے تو اللہ کے حکم میں کرنی ہے، اور جب کوئی اللہ کے حکم میں بات کرتا ہے نا تو پھر حکم کی تعلیم سنت میں وہ بات جو ہے حلال یا حرام کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اسی میں بات ہے کہ جب وہ ہمیں اپنے گھر میں آتا ہے، اپنے گھر میں سے مراد ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پردہ کرنا ہے۔ اب جب ہم نے پردہ کرنا ہے تو ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے۔ جب ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، ہم نے پردہ کیا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو جو مانا ہے وہ یہی مانا ہے نا کہ اس کو ہم نے آنے بھی دیا ہے، اور وہ جب آ گیا ہے تو ہم نے اس چیز میں جو اللہ پروردگار ہمیں بتاتا ہے حکم، اس پر ہم نے عمل کر ڈالا ہے۔ اب وہ آیا ہے تو ہمیں جو بتایا گیا ہے یہ تو نہیں بتایا کہ اسے نکال دو، یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اس کی کوئی اور طرح سے معاملہ ایسا کرو جو اسے پسند نہ ہو۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہم نے اتنا کرنا ہے۔ اسے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ یہ کرے، اور ہمیں بھی بتایا گیا ہے ہم یہ کریں۔ یہ ہے پردے کی مثال سے میں آپ کو یہ حکم سمجھانے لگا ہوں۔ اب جب وہ ہمارے پاس آیا ہے، اس نے آ کر ہم سے ملاقات کی ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پردہ کیا ہے۔ اب ظاہری جب وہ آیا ہے ہمارے پاس اپنی ویڈیو کے ساتھ، تو اس میں کیا تھا؟ تصویر تھی۔ تصویر ہی منع ہے نا، وہ تو منع نہیں ہے نا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ تصویر اس کی جو ہے، ہم نے جس طرح وہ گھر آیا اس سے پردہ کر لیا ہے، یہ حکم ہے اللہ پروردگار کا۔ تو اسی طرح ہم نے کیا ہے؟ اس کی تصویر جو کہ ہمارے گروپ میں آئی ہے، اور وہاں ہم نے شرعی نقطہ نظر سے جس طرح بھی گھر میں آتا ہے اس سے پردہ کرتے ہیں، اس طرح تصویر حرام ہونے کے ناطے ہم وہاں تصویر جو حکمی حرام ہے، ہم اس حکم پر عمل بجا رہے ہیں، اور ہم نے وہاں لنک بھیجا ہے، تصویر نہیں بھیجی۔ اب وہ جو لنک ہم نے بھیجا ہے وہ لنک کس کا ہے؟ اس کا ہے، اس بھائی کا ہے، اور اس پر حکم کیا ہے کہ وہ اپنے عمل میں کیا کرے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ اب اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا وہ تصویر وہاں نہ رکھے، کیونکہ وہاں تصویر اس کا گھر ہے، وہ تصویر غیر کے لیے نہ رکھے، اپنے لیے تو وہ اپنا اس میں عذر کے اندر تصویر بنا بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، جس طرح ہم بھی تصویر بنا بھی سکتے ہیں، تصویر رکھ بھی سکتے ہیں۔ کس میں؟ عذر میں۔ عذر میں وہ جائز ہے۔ اب جب ایک چیز جائز ہے، ہم کہیں جی جو چیز جائز ہے، جو چیز کسی کے لیے جائز ہے، وہاں بھی جا کر ہم اسے فارغ کر دیں، تو بھائی اسے ہم نے نہیں فارغ کرنا، اس کے عمل کو ہم نے نہیں فارغ کرنا۔ جو چیز فارغ کرنے والی ہے وہ ہم نے فارغ کرنی ہے، کہ جب نبینا حضور علیہ السلام کے گھر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پردہ کر دو، یہی فرمایا تھا نا۔ تو گھر والیاں فرمانے لگیں کہ حضور وہ تو نبینا ہے۔ فرمایا بھائی وہ تو نبینا ہے، لیکن آنکھوں والی جو ہے وہ تو نبینا نہیں ہے نا۔ اسی لیے ہمیں جتنا حکم ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب حکم پر عمل دیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اب اس کے گھر میں وہ کہیں ہے پردے کی اسے ضرورت ہے، کہیں وہ ہے اسے پردے کی ضرورت نہیں ہے، غیروں کے لیے تو گھر میں رہ کر ہی پردہ کرے گا۔ اب یہ میرا عمل ہے کہ اس کا عمل ہے؟ اس کے عمل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت کی تعلیم میں سمجھاتا ہے۔ آج کے پروگرام کو بھی آپ کو چاہیے سننا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپ ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں، آگے پہنچاتے سناتے بھی ہیں، اور جو تعلیم کا پورا سلسلہ ہے یہ اس کی طرف بھی دھیان آپ نے دینا ہے۔ اب آج کا جو جمعے کا پروگرام ہے آپ نے وہ ضرور سننا ہے۔ آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ میں آنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا ایک تعلق محبت والا تعلق ہے۔ اب اس کا میں نے ادھر لنک دے دیا ہے تو میں نے دعوت کی اس کے عمل کی دے دی ہے۔ دعوت میں وہ عمل اس کی ذات ہے، اس کی ذات کے بارے میں میں نے کچھ کہا ہے نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو باقی رہ گیا ہے لنک آپ بھی ادھر ادھر دے سکتے ہیں،
تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے۔ باقی کسی کا عمل ہے، اس عمل میں اس نے پردہ کرنا ہے کہ میں نے پردہ کرنا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے۔ اب کسی کے عمل کو میں بند کر دوں تو یہ تو حکم ہی ہوگا کہ بھائی خبردار، آپ نے وہاں بھی نہیں کرنا، وہاں بھی نہیں کرنا۔ اس طرح تعلیم کس طرح ہوگی؟ او بھائی جدھر ہمیں حکم آیا ہم نہیں کریں گے، اور جدھر ہم اللہ کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں دیکھ لو کر کے دکھا دیا۔ تو باقی اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ باتیں نا اتنی زیادہ نا حکم میں نہیں بتائی جا سکتی۔ اور آپ حضرات اور میں حضرات اب کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں نا کہ حکم میں جتنا کوئی بتا سکتا اتنا تو بتائے۔ یہ آپ کو تو ماشاءاللہ پتہ ہے کتنے سال ہو گئے ہوں گے، 30 40 سال ہو گئے ہیں فتح بیونی کی تعلیم ہو رہی ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تعلیم کے بغیر ہی علم ہو جاتا ہے بندے کو؟ صرف سائیں جی کی بات سن کے؟ بھائی سائیں جی نے تو ایک سنت میں کام کر دیا ہے، لیکن دیکھیے آگے آپ اپنے ذہن میں جو باتیں آپ کی آئی ہیں وہ کوئی علم تھوڑی ہے۔ علم تو کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کو ہوا ہے تو تعلیم سے ہوا ہے۔ تو تعلیم بیٹا لیا کریں۔ تعلیم نا ایسے ہی نہیں آ جاتی سوال پوچھ کے، تعلیمی سوال پوچھ کے علم اور تعلیم آتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے صحیح یہ تعلیمی سوال کیا ہے؟ میں نے تو تعلیمی سوال ہی پوچھا ہے، یہ تعلیمی سوال نہیں ہوتا۔ آپ ڈاکٹر ہیں نا، آپ کسی کو نا دوائی دیں تشخیص کے بعد، دوائی کے بعد آپ اسے طریقہ بتائیں کہ اس طرح استعمال کرنی ہے۔ اب اسے اگر سمجھ میں نہ آئے نا طریقہ دوائی کے استعمال کا، وہ دوبارہ جب آپ سے سوال کرے گا نا، اسے ہم کہیں گے یہ تعلیمی سوال ہے، کہ ڈاکٹر نے اسے جو خود دوائی دی ہے، خود دوائی کا طریقہ بتایا ہے، اس کی تعلیم علاج میں کی ہے۔ جدھر اسے بات سمجھ میں نہیں آئی وہ پھر کیا کہتا ہے، ڈاکٹر سے سوال کرتا ہے کہ سر میں سمجھا نہیں، 2 ٹائم کھانی ہے یا 1 ٹائم کھانی ہے؟ 2 کھانی ہے گولیاں کہ 1 کھانی ہے؟ وہ پھر کیا کرے گا، سوال کرے گا۔ اسے کہتے ہیں تعلیمی سوال۔ جب استاد سے کوئی پراپر اور روٹین کے مطابق جو استاد درس دیتا ہے، تعلیم دے رہا ہے، پروگرام کر رہا ہے، کلاس اس کی اٹینڈ اس شاگرد کرتا ہے، اور پھر جب اسے کوئی بات تعلیم کے دوران والی سمجھ میں نہیں آتی نا، تو پھر وہ تعلیمی سوال کرتا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے تعلیمی سوال سارے کیے، خود ہی سوال کرتے تھے، خود ہی جواب دیتے تھے۔ سوال کرتے تھے تو حکم کی بابت ہوتا تھا، اور جواب دیتے تھے تو تعلیمی سوال ہوتا تھا۔ اتنی جلدی نا پی ایچ ڈی نہیں ہو جاتی، یہ تو ہمیشہ کا ساتھ تو عارضی ہے نا، اور اس کے بعد ابدی ساتھ محبت کا ہے۔ تب جا کے کہیں بندے کو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مشاہدے میں اپنا ذاتی صفاتی افعالی علم سے متعارف کرواتا ہے۔ جو فرمایا قل هو اللہ احد، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ ایک دن ہی شاگرد اٹھتا ہے اور اٹھ کے استاد سے تعلیمی سوال تو کرتا کوئی نہیں ہے، اپنے ذہن کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ بھائی ذہن نہیں پڑھائے گئے، ذہن کو تعلیم نہیں دے گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، اس انسان کو تعلیم دی گئی ہے، تعلیم سے اسے علم ہوا ہے۔ تو بھائی ایک بات یاد اب رکھنا، اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ حرام میں نا شرعی عذر کی وجہ سے نا وہ حرام جائز ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی عذر جو ہے نا، ہمارا شرعی عذر کوئی ہے نہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ تعلیمی گروپ ہے اس میں ہم تصویر کو نکال باہر کرتے ہیں، کیوں ہمارا شرعی عذر ہی کوئی نہیں ہے، وہاں صرف سنت کی تعلیم ہے۔ اس کو اس کے حوالے کر دیا، اس کو اس کے حوالے کر دیا۔ جب اس کے حوالے کیا ہے تو شرعی عذر میں لقمہ حرام بھی اس کے لیے جائز ہے، یہ وہ جانے کہ میں جانوں۔ شرعی عذر میں تصویر بھی اس کے لیے جائز ہے۔ شرعی عذر میں ہر حرام جو ہے اتنا کہ جائز ہے جس سے اس کی جان اور مال بچتی ہو، بھائی اس کو میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے، وہ جانے اس کا معاملہ جانے۔ میں نے اللہ کا حکم نہیں پورا کیا، حکم کی تعلیم سنت میں، کہ اس کے عمل پر نہیں گیا، اپنے عمل کی اصلاح میں نے کی ہے۔ تو اس طرح بہت اچھا آپ نے کیا، یہ باتیں آپ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ایک دم باتیں سمجھ میں نہیں آتی، علم علم ہی ہوتا ہے،
تعلیم سنت سنت ہی ہوتی ہے، استاد استاد ہی ہوتا ہے۔ استاد کی ایک دم بات نا کوئی نہیں پلے پڑتی، وہ تعلیم جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تعلیم ہوتے ہوتے ایک دن شاگرد متعلم سے معلم ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے۔ دیکھو آپ کی ایک بات سے ماشاءاللہ کتنی باتیں اللہ پروردگار کے حکم اور تعلیم سنت میں ہوئیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ عاجز کی بھی یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی رحمت برکت میں قبول و منظور فرمائے، اور عاجز کو بھی اللہ جزائے خیر دے، اور سننے والوں کو بھی سب کو جو نیکی کی باتیں ہیں، سنت کی باتیں ہیں، اس پر عمل بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، امید ہے بات کافی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ویڈیو تصویر جو ہے نا، ہر جگہ حرام نہیں ہے، جدھر یہ جائز ہے نا ادھر اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔ جیسے لقمہ حرام جو ہے، اور مال بچانے کے لیے جو حرام کام بندہ اتنا کرتا ہے اسے ہم جائز کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا نا، حرام حرام ہمیشہ ہی ہوتا ہے، قیامت تک حرام ہی رہتا ہے، لیکن جب جائز ہو جاتا ہے نا اسے پھر حرام نہیں کہا جاتا۔ وہ اللہ نے جائز کیا ہوتا ہے، وہ ویسے کہہ دو جیسے حلال ہے۔ ہر جگہ حرام حرام نہیں ہوتا، اور ہر جگہ حلال حلال نہیں ہوتا۔ حلال میں اجازت ہو تو تب حلال ہے، اور حرام اگر جائز ہو جائے تو تب وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں نا سمجھ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ وہ بات کہا کرو جو اللہ پروردگار نے علم میں فرمائی ہے، اور وہ بات کہا کرو جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود فرمائی ہے۔ اگر علم میں بات نہیں نا کہو گے، اللہ پہ بہتان باندھو گے نا، تو اللہ پر بہتان باندھنا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے علم میں کہی نہیں ہے اور آپ بتا رہے ہو، تو ہمیں اور آپ کو کبھی یہ جائز ہے کہ ہم اس طرح باتیں کریں؟ نہ ہم اللہ پر کر سکتے ہیں کہ افطرا باندھیں، اور نہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وہ بات کہہ سکتے ہیں جو آپ نے نہیں کہی۔ ایک حکم میں بات ہوتی ہے، ایک علم میں بات ہوتی ہے۔ تو اللہ پروردگار نے نہ حکم میں یہ کہا ہے کہ حرام ہر جگہ حرام ہے، اور نہ اللہ پروردگار نے علم میں یہ کہا ہے۔ اللہ پروردگار میں حرام کو حلال کر دیتا ہوں، حلال کو حرام کر دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں ضروری ہیں ان کا جاننا۔ ایسے ہی نہ اٹھ کے ہم کرنے لگ جائیں کہ جو ذہن میں بات آئی وہ بتا کے گھر چلے گئے۔ اوہ نہیں بھائی، ہم نے گھر نہیں جانا، ایک دن ہم نے اللہ پروردگار کے پاس جانا ہے۔ جو اللہ کے حکم اور علم میں بات نہیں ہے، اور جو اللہ کے نبی کے حکم میں اور علم میں بات نہیں انہوں نے فرمائی، وہ ہم کیسے جرأت کر سکتے ہیں، جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ بیان کر کے گھر چلے جائیں؟ تو اس لیے ایسے ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو ذہن میں آ جائے تو وہ قیاسی کام ہم شروع کر دیں۔ وہ قیاس درست نہیں ہوتا۔ جو حکم کی تعلیم علم سنت کے خلاف کیا جائے، اس قیاس کو شیطان کا بکواس کہتے ہیں۔ اسی طرح سنت کے خلاف اجماع بھی نہیں ہوتا، اور جدھر حکم کی تعلیم سنت کافی ہو جائے نا، ادھر فقہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر صحت ہوتی ہے۔ صحت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، بیٹھ کر اشارے سے نہیں پڑھی جاتی۔ اور فقہ جدھر آ جاتا ہے نا، ادھر اجماع جدھر آ جاتا ہے، ادھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر جانی مالی یعنی وجودی کوئی شرعی عذر پیدا ہو جاتا ہے۔ شرعی عذر میں بات اور ہوتی ہے، صحت میں بات اور ہوتی ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہو گے، آپ نہیں یہ کہہ سکتے، ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ جی حرام ہر جگہ حرام ہی ہوتا ہے۔ مت ماری گئی ہے۔ اور جس کی بیوی ہے اس کے لیے وہ بیوی ہے، جس کی بیوی نہیں ہے دوسرے کے لیے وہ حرام ہے، اور جس کی بیوی ہے اس کے لیے عورت وہ جائز ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے یہ ساری، کچھ بھی ایسے نہیں ہے۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے کیا ہے وہی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، علم میں تعلیم میں سنت میں۔ چلو ماشاءاللہ کافی ہو گیا ہے، امید ہے کافی کام سیٹ ہو گیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو نہیں ہوا وہ بھی ہو جائے گا، کیوں اللہ نے جو کر دیا وہ تو ہو کے رہنا ہے نا ہمیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، جیتے رہو۔ السلام علیکم۔